نے دیکھا وہ بدبخت شادیانے بجا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، اور فرماتے ہیں میں نے بعض خواتین کو دیکھا وہ سیدہ زینب اور کائنات کی شہزادیوں پر پتھر بھی پھینک رہی تھی۔ کہتے ہیں میں نے کہا بدبخت کو پتھر کیوں مارتے؟ پھر یہ قافلہ دمشق کے بازار کے ایک چوراہے میں پہنچا، سیدہ چل رہی ہے، کوئی طنزیں کر رہا ہے، کوئی باغی کہہ رہا ہے، کوئی معاذ اللہ فسادی کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور کائنات کی شہزادی سر جھکائے اپنی بچیوں کو لے کے چل رہی ہے۔ یہاں ایک چوراہا آیا، چوک آیا، اس چوک میں قافلہ رکا۔ جب چوک میں قافلہ رکا تو جیسے کوفے میں ایک خاتون آئی تھی کھانا لے کر، اب دمشق کے چوراہے میں ایک بوڑھی سی خاتون جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، جس کے ہاتھ بوڑھے ہو چکے ہیں اور ساری بڑھاپے میں ہے، کمر جھک گئی، وہ اپنے بوڑھے ہاتھوں سے کھانا اٹھا کر لا رہی ہے، اور سیدہ زینب کو آ کے سلام کر کے کہتی ہے بی بی لگتا ہے کوئی پردیسی ہو، تمہیں پہلے کبھی یہاں دمشق میں نہیں دیکھا، اور تیرا چہرہ بتاتا ہے تو کئی دنوں کی بھوکی پیاسی ہے، اور تیرے بچوں کے چہرے بتاتے ہیں انہوں نے بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، بی بی یہ کچھ کھانا ہے لے لے، خود کھا لے، بچوں کو کھلا دے، قربان جائیں۔ جب اس نے کھانا پیش کیا سیدہ نے کوفے والا سوال یہاں بھی دہرایا، پوچھا بڑھیا پہلے یہ بتا صدقہ ہے کہ ہدیہ ہے؟ اس بڑی بی نے کہا نہیں بی بی صدقہ نہیں، یہ تو ہدیہ ہے۔ قبول کیا، خود کھایا، بچوں کو کھلایا، تھوڑی دیر گزری وہ بڑھیا پھر آ گئی، اب اس کے ہاتھ میں کچھ کپڑے تھے، کچھ چادریں تھی، بستر تھے، وہ آ کے سیدہ زینب کو کہتی ہے بی بی پردیس میں ہو، تیرے ساتھ بچے ہیں، یہ کپڑے رکھ لے، یہ چادریں رکھ لے، تیرے کام آ جائیں گی۔ جب وہ دوبارہ آئی تو سیدہ زینب نے ایک نگاہ بھر کے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمانے لگی بڑھیا ایک بات تو بتا، اے بڑی بھی ایک بات تو بتا، میں میدان کربلا سے چلی ہوں، کوفے گئی، دمشق کے بازاروں تک پہنچی، کسی نے میرا حال نہیں پوچھا، کوئی ہمدرد نہیں آیا، یہ تجھے کیا ہو گیا؟ ہر کوئی میرا تماشا دیکھ رہا ہے، ہر کوئی تانے کس رہا ہے، ہر کوئی جشن منا رہا ہے، اور اس عالم میں تو مجھے کھانا کھلا رہی ہے، کون ہے تو؟ تیرا نام کیا ہے اور یہ کیوں کر رہی ہے؟ جب سیدہ نے سوال کیا تو وہ آگے سے بڑی بھی بولی، اس نے کہا ہاں سیدہ بتاتی ہوں کہ میں کون ہوں، اور یہ بھی بتاتی ہوں یہ کیوں کر رہی ہوں۔ اے بی بی میرا نام فضہ ہے، میں فضہ ہوں، اور جب جوان ہوتی تھی تو مدینے میں رہتی تھی، اور مدینے میں فاطمہ بنت رسول کے گھر کی نوکرانی تھی۔ اب سیدہ زینب فاطمہ جائی سن رہی ہے، میں ان کے گھر کی نوکرانی تھی، ان کے گھر کی صفائیاں کیا کرتی تھی۔ پھر بی بی میرا نکاح دمشق میں ہو گیا، چونکہ شریعت کا قانون ہے نکاح کے بعد شوہر کے گھر جانا ہوتا ہے، تو بی بی میری رخصتی کا وقت تھا، مجھے فاطمہ اپنے مالکن فاطمہ بنت رسول کی جدائی کا غم کھائے جا رہا تھا، پریشان تھا کہ سیدہ کو چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ اس غم کے عالم میں بی بی میں جوانی میں اس وقت سیدہ کی بارگاہ میں رخصتی سے پہلے حاضر ہوئی، میں نے کہا اے فاطمہ تیری یاد آیا کرے گی، جب تیری یاد آئے گی تو دل بے قرار ہوگا، روح بے چین ہوگی، اے سیدہ کوئی نصیحت کر دے،
کوئی فرمان جاری کر دے، کوئی ایسی نصیحت کر دے کہ جب تیری یاد ستائے، تیرا غم رلائے اور دل بے قرار ہو تو میں اس نصیحت پہ عمل کروں، اس پہ عمل کروں تو بے قرار دل کو قرار مل جائے، بے چین دل کو چین مل جائے۔ بی بی اس وقت جوانی میں جب میں نے فاطمہ بنت رسول سیدہ کائنات سے نصیحت مانگی تو سیدہ نے مجھے کہا، فضا نصیحت مانگ رہی ہو؟ نصیحت مانگ رہی ہو؟ دمشق جا رہی ہو نا؟ تیرا نکاح دمشق میں ہوا ہے نا؟ دمشق جا رہی ہو؟ بس نصیحت اتنی ہے، فضا اگر تیری زندگی میں دمشق کے بازاروں میں کوئی اجڑا ہوا لٹا پٹا قافلہ آ گیا، بس انہیں کھانا کھلا دینا۔ فضا ان کی خدمت کر دینا۔ بی بی جوانی بیت گئی اس قافلے کی راہیں تکتے تکتے، جوانی بیت گئی اس لٹے پٹے قافلے کے انتظار میں، بوڑھی ہو گئی تھی مگر میرا ایمان تھا، قول فاطمہ بنت رسول کا ہے، قافلہ ضرور آئے گا، قافلہ ضرور آئے گا۔ اور آج جب وہ قافلہ آیا تو مجھے اپنے مالکل کی نصیحت یاد آ گئی، میں تو اس نصیحت پہ عمل کر رہی ہوں۔ سیدہ زینب نے جب یہ سنا آنکھ پر آئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرماتی ہیں اچھا تو فضا ہے، تو فاطمہ بنت رسول کی نوکرانی باندھی فضا تو ہے؟ فرمایا اچھا فضا، دیار غیر میں، غریب الوطنی میں، اس قید کے عالم میں تو نے جہاں ہر کوئی ہمیں پتھر مار رہا ہے تو نے کھانا کھلایا، تو نے مدد کی، میرا حال تیرے سامنے ہے، میرا سب کچھ تو ظالموں نے لوٹ لیا ہے، ظاہری طور پر تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، مگر ہاں مصطفیٰ نے کہا تھا کہ لوگوں مسافر سے دعا کروایا کرو، اور آقا نے کہا تھا قیدی سے دعا کروایا کرو کیونکہ اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا۔ فضا اس وقت مسافر بھی ہوں، قیدی بھی ہوں، بتا تیرے کوئی دل میں خواہش ہو، کوئی تیری چاہت ہو، کوئی امید ہو، مجھے بتا، میں دعا کر دیتی ہوں اللہ قبول کر لے گا۔ سیدہ فضا کہنے لگی ارے اس در کے نوکر بھی ہمارے سر کے تاج۔ سیدہ فضا کہنے لگی بی بی بوڑھی ہو گئی ہوں، اب کیا چاہت ہے، اب تو آگے قبر ہے، اب کیا امیدیں ہیں، مگر ہاں بی بی ایک خواہش آج بھی دل میں باقی ہے، ایک حسرت آج بھی دل میں باقی ہے، جب سے مدینے سے رخصتی ہوئی ہے دمشق آئی ہو، کبھی پلٹ کے مدینے جانا نہیں ہوا، کبھی جانا نہیں ہوا، لیکن بی بی جب میں فاطمہ کے گھر میں تھی تو اس کے دو چھوٹے چھوٹے معصوم شہزادے تھے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین، میں انہیں لوریاں سنایا کرتی تھی، وہ میری گود میں کھیلا کرتے تھے، اور ایک کلیوں اور پھولوں سے نرم و نازک شہزادی بھی تھی جس کا نام زینب تھا۔ بی بی بچپن میں دیکھا تھا انہیں، عرصہ بیت گیا، چھوٹے چھوٹے تھے جب دیکھا تھا، اب تو وہ میرے بیٹے جوان ہو گئے ہوں گے، اب تو میرا حسن و حسین جوان ہو گیا ہوگا، اب تو میری شہزادی زینب جوان ہو گئی ہوگی۔ اور بی بی پچھلے دنوں مجھے پتا چلا میرے شہزادے حضرت حسن کی شہادت ہو گئی تھی، اب بی بی ایک میرا بیٹا حسین ہے اور ایک میری شہزادی زینب ہے، اگر دعا کرنا چاہتی ہو
تو ایک حسرت ہے کہ مرنے سے پہلے میں اپنا حسین دیکھ لوں اور مرنے سے پہلے اپنی زینب دیکھ لوں. یہ دعا کر دے, یہ دعا کر دے میں حسین دیکھ لوں, یہ دعا کر دے شہزادی زینب دیکھ لوں. جب فضا نے کہا یہ دعا کر دے تو سیدہ زینب نے کہا فضا تیری چاہت ہے تو حسین دیکھے, تیری حسرت ہے تو زینب دیکھے, تجھے مبارک ہو تیری دعا قبول ہو گئی, مبارک ہو تیری دعا قبول ہو گئی. سیدہ فضا فرماتی ہے بی بی میں سمجھی نہیں, یہ کیا کہہ رہی ہو, میری دعا کیسے قبول ہو گئی؟ فرمایا حافظہ تیری دعا قبول ہو گئی, حسین دیکھنا چاہتی ہے تو دیکھ, یہ جو نیزے پہ سر ہے یہ تیرا حسین ہے, اور جس سے باتیں کر رہی ہو یہی تیری زینب ہے. پتا کی چیخ نکل گئی اور فرمانے لگی یہ میرے حسین کا سر ہے. ظالموں, دنیا کے کتوں, دنیا کے حریصوں, یہ تم نے کیا ظلم کمایا, یہ تم نے حسین کا سر کاٹ دیا. بدبختوں, کس جنت کے متلاشی ہو؟ اگر تو وہ جنت مصطفیٰ کی ہے تو پھر اس جنت کا سردار تو حسین ہے, اور یہ میری شہزادی زینب ہے. تم نے کائنات کے شہزادیوں کو قیدی بنا ڈالا. رونے لگی اور قدموں پہ گر گئی, اور 2 قدم گھر سے صرف کھانا دینے آئی تھی. 2 قدم چل کے صرف کھانا دینے آئی تھی. جب آل کو دیکھا تو پھر رخ پھیر لیا. مکان بھی دنیا ہے, مال بھی دنیا ہے. قدموں پہ گر کے عرض کرتی ہے اے بی بی زینب, میں کل بھی تمہاری باندھی تھی, میں اب بھی تمہاری باندھی ہوں. پھر پلٹ کے گھر نہیں گئی, گھر نہیں گئی. قیدیوں کے ساتھ قیدی بن کر قافلے میں سیدہ زینب کی غلام بن کے چلنے لگی. لوگو, اسلام کے بیٹوں اور اسلام کی بیٹیوں, سنو, سیدہ اس قافلے میں شامل ہو کر قیامت تک آنے والے ہر لا الہ کے وارث کو ایک میسج دے گئی, ایک پیغام دے گئی, اور بتا گئی لا الہ پڑھنے والوں, توحید کی شہادت دینے والوں, قرآن اور نمازیں پڑھنے والوں, فضا کا پیغام یہ ہے, فضا کا پیغام یہ ہے کہ اگر اسلامی ریاست کی اقتدار کی کرسی پر کوئی شرابی آ جائے کہ مصطفیٰ نے شراب مٹائی, کوئی بدبخت غنڈہ آ جائے کہ مصطفیٰ نے غنڈہ گردی ختم کرنے کے لیے پتھر کھائے, کوئی قاتل آ جائے کہ مصطفیٰ نے قتل و غارت ختم کرنے کے لیے قاتل کا سر اڑانے کا حکم دیا تھا, وہ حکم دیا تھا. کوئی ڈاکو آ جائے, مصطفیٰ نے 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا تھا. معاشرے کو ان چیزوں سے پاک کیا تھا, اور اس معاشرے کو ان چیزوں سے پاک کرنے کے لیے میرے آقا نے اپنا خون بھی بہایا تھا, پتھر کھائے تھے. اس آقا کا کلمہ پڑھنے والوں, فضا کہہ رہی ہے جب اسلامی ریاست کی سٹیج پر ایسے کردار والا چور آ جائے, شرابی آ جائے, شراب کے اڈوں کی سرپرستی کرے, چور آ جائے, چوروں کو پالے, قاتلوں کو پالے, اور مصطفیٰ کی امت کی بیٹی کی